وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہود نے سوال کیا تھا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، سب اچھے تھے اور سب اچھے سوری۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کیا چیز ہے؟ جوہر ہے یا عرض، بسیط ہے یا مرکب، جز ہے یا مجموع، سفلی ہے یا علوی، وجودی ہے یا عدمی۔ ابحاث شریفہ، غزالی کا رسالہ، دوانی کا رسالہ، ابن مسکوے کا رسالہ، ابن قیم کی کتاب الروح، شیخ زکریا بنوری کی روح و نفس۔ لیکن مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ ہے جسے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں نقل کیا ہے، بس وہ حاتم ہے تمام ابحاث۔ روح خدائی امر اور اذن کا نام، وہ چاہے تو 100 سال تک جیتا ہے، وہ نہ چاہے تو بچہ ماں کے رحم میں مر جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی جان دے دیتا ہے۔ وہ چاہے تو پہاڑ سے نیچے گر کے زندہ ہوتا ہے، وہ راضی ہو جائے تو بستر پر بادشاہ کی روح نکال لیتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے، یعنی عالم امر میں سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا، تھوڑے علم سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا سمجھو کہ خدائی فیصلہ ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ختم کر دے وہ جو آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے اس بارے میں ہمارے خلاف کوئی باس پرس کرنے والا۔ اگر ہم آپ سے رسالت یا قرآن چھین لیں تو آپ کسی کو بھی ہمارے مقابلے پہ نہیں لگا سکتے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک فضل اس کا تیرے اوپر بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے انسان و جنات کہ لے آئے اس قرآن جیسا، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، نہیں لا سکتے اس کا مثل۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے مددگار بنے، مل جل کر مقابلہ کرے تب بھی نہیں لا سکتے، نہیں لا سکے۔ 1400 سال ہو گئے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً قسم قسم بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ ناشکری کر کے رہیں گے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، اب ناشکری کا بیان، قرآن پاک ان کی ناشکری کا بیان کرتے ہیں۔ دیکھ ذرا، کہتے ہیں یہ یعنی قبائل عرب یا مشرکین، لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ چلائے آپ ہمارے لیے زمین میں چشمے، ینبوع چشمہ۔ مدینہ منورہ سے فاصلے پر ایک جگہ ہے ینبوع، وہاں پر سمندری پانی صاف ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ملک میں سپلائی ہوتا ہے، اس کو ینبوع البحر کہتے ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو آپ کے باغات کھجور و انگور کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس چلائے نہروں کو اس کے بیچ بیچ میں چلا کر، او تسقط السماء، یا توڑ لائے بادل، کما زعمتا، جیسے آپ کا دعویٰ لینا ہمارے اوپر، کہ سفن ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا دیکھا، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا،
یا لے آئے اللہ اور فرشتوں کو سامنے، قبیلہ سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرا گھر سونے کا، تیرا تو مکان سونے کا بنا ہوا ہونا چاہیے، مکان مختصر، مکان سیدھا سادہ، بس تاکہ اس میں آدمی زندگی گزارے۔ مکان پر جتنی محنت کرو گے اتنی آخرت سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ او ترقا فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان پہ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اب خیال آ گیا فوراً ان کو کہ چڑھے تو ہے معراج میں، ابھی تو اتر کیا ہے سورت کے شروع میں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہرگز ہم نہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر چڑھنے پر، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ لے آئے آپ خط اور ہم پڑھیں اس کو۔ قُلْ فرماؤ سبحان ربی، میرے رب کے لیے پاکی ہے، یعنی چشمے جاری کرنا، باغات لگانا، پہاڑ ہٹانا، بادلیں توڑ لانا، فرشتے سامنے کھڑے کرنا، سونا نازل کرنا، اوپر سے خط لانا، یہ قدرت الہی میں ہے۔ میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کے لیے، حل کنت، نہیں ہوں میں الا بشر الرسول، مگر بشری پیغمبر، میں تو پیغمبری بشر ہوں۔ شرریوں کو سمجھ نہ آئے تو ان کی بدبختی،